رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہی ہے وضو کر کے تو تشبیک نہ کرے چونکہ وہ حالت نماز میں ہے۔ اس کی تائید میں اور بھی احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اذان ہوئی ہے آ گیا ہے، اذان کے فضائل مناقب انشاءاللہ اگر موقع ملا وہ بھی رکھیں گے۔ اذان جو نماز کا دباچہ ہے، نماز کی پکار ہے، صرف اس کو دینے کے جو فضائل ہیں وہ بھی ایک طویل باب ہے۔ اذان کے بعد مسجد میں آ گیا، ابھی نماز میں 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، اذان سے پہلے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جتنی دیر نماز کا انتظار کر رہا ہے وہ حالت نماز میں ہے، جتنی دیر انتظار کر رہا ہے وہ حالت نماز میں ہے۔ اور حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی کی حدیث میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، یہ بھی تھا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس کی احادیث تشبیک والی، اور نماز گزر جانے کے بعد ویسے بیٹھنا، اور نماز گزر جانے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ دو احادیث بھی پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ نماز ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، قائم نہیں کی، صرف اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ حالت نماز میں ہیں۔ اب نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیر لی ہے، اس کے بعد آپ اپنے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے جہاں نماز پڑھی ہے، تو اس فضیلت کے اندر وہ تمام جو سابقہ حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھنا نماز کے بعد، وہ ساری کے سارے فضائل اس میں شامل ہیں۔ ایک تو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، ایک ہے ویسے ہی انتظار میں بیٹھنا، اس کی کیا فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی؟ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، جو ایسا کرے گا خیریت سے زندہ رہے گا اور خیریت سے مرے گا، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ان دو روایات کے علاوہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ نماز سے پہلے بیٹھنے کے اوپر بھی ہے اور نماز کے بعد بیٹھنے کے اوپر بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ پہلے اگر آیا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے حالت نماز میں ہے، یہی فضیلت کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ ابھی تو آپ نے نماز شروع نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں لکھ لیا، آپ 15 منٹ، ویسے آپ نماز کوئی بندہ پڑھنا چاہے 30 منٹ 35 منٹ سے زیادہ آج کل کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ ذکر کرتے ہوئے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا آسان ہے، آپ کو نماز میں لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کا دوسری فضیلت اور اجر و ثواب یہ ہے کہ جب تک آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ کیا یہ صرف نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، نہیں، یہ نماز کے انتظار میں جب تک بندہ بیٹھا رہا، آپ لوگوں سے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، والدین کے بارے میں کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑی آپ کے لیے کیا بات؟ اور فرشتے دعا کیا کر رہے ہیں؟ جامع ہیں، اللہ اس کے اوپر مغفرت فرما اور اس کے اوپر رحمت فرما۔ رحمت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، رحمت پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، زندگی کا ہر معاملہ، ہر مصیبت، جتنی بھی آپ کو زندگی کے اندر مشکلات آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، وہ رحمت کی دعا کی وجہ سے جو کوئی مسئلہ آپ کا ہے وہ حل ہو جانا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آئیے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف نماز سے قبل کے لیے نہیں ہے، مسند احمد کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اپنے مصلی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے یہی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرمائے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا۔ یہاں پہ محدثین نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر سلام پھیر کر اٹھتا ہے اس نیت سے کہ میں جگہ بدل کے مسجد ہی میں بیٹھا ہوں تو بھی اس کو نماز کے اندر کا ثواب مل جائے گا، لیکن اٹھا اس نیت سے ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں تو پھر گھر جانے تک کی جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ وہ حالت نماز میں ہے، گویا
جب گھر جانے کی طرف چل پڑا، اس کے لیے یہ فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعا نہیں کریں گے. کس کے لیے کریں گے؟ جو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائے گا.